آج ہے 9 ذوالحج کے دن جو شخص بھی 9 بار سورۃ اخلاص کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کی تقدیر کو بدل دے گا، کیونکہ اس نے آج 9 کے ساتھ 9 کا عدد ملا دینا ہے۔ تو جب 9 کے ساتھ وہ 9 کا عدد ملائے گا تو پھر رب کی بارگاہ سے وہ اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر جو کچھ بھی سوچے گا، جتنا کچھ بھی سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور عطا فرما دے گا، کیونکہ آج کے دن دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کا دن بڑی برکت والا یوم عرفہ کا دن ہے۔ آج حاجی رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب میں آج یوم عرفہ کا دن ہے، آپ کا یہاں کل یوم عرفہ ہے، یعنی کہ بدھ کے دن۔ آپ بدھ کے دن اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر کے رب کی بارگاہ سے جو بھی لینا چاہتے ہیں، جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں، ہر دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کرنا ہے، جو ترتیب، جو طریقہ کار، جو شرائط میں آپ کو بتاؤں۔ بڑا قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں، اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے فیض کو حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا مت بھولیے گا، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو ساری زندگی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ وہ اقبال نے کہا تھا، ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اگر بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو رب اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کے سامنے اس کے ہزاروں لاکھوں جتنے بھی دشمن ہوں رب اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ ہر میدان میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو فتح عطا فرمائے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ آج یوم عرفہ کا دن ہے۔ سارے حاجی رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، آپ بھی اس عمل کے ذریعے رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں۔ جب بندہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے، حاضر ہو جاتا ہے، تو رب کی بارگاہ سے پھر وہ جو اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اسی لمحے رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ آج کا دن بڑی ہی برکت والا ہے، یوم عرفہ کا دن بڑی فضیلت والا ہے۔ جو شخص اس دن میں روزہ رکھتا ہے، کیونکہ آج میں آپ کو، کیونکہ یہ ویڈیو آج منگل کے دن آپ کو یہ عمل بتایا جا رہا ہے، تو بدھ کے دن جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا، یا جو بھی جس سال بھی یوم عرفہ کا دن آئے، آپ کو جس سال بھی یہ میرا پیغام مل جائے، اس سال مل جائے، اگلے سال مل جائے، کئی صدیوں بعد بھی یہ میرا پیغام مل جائے، یہ عمل آپ کے ہاتھ میں لگ جائے، تو آپ اس مختصر سے عمل کے ذریعے اپنی دکھوں بھری زندگی کو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں۔ مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، کیونکہ جیسے آج یوم عرفہ کے دن کی فضیلت ہے، اسی طرح جناب محترم سورۃ اخلاص کی بھی فضیلت ہے۔ اس کی تو عام دنوں کے اندر حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، بڑے جلیل القدر یہ صحابی ہیں، بڑی دیر تک حضور کے خدمت میں رہے، وہ یہ صحابہ حضور کے پاس پڑھتے تھے، علم دین حاصل کرتے، وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، صرف 12 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، کیونکہ میں تو آج ایک آپ کو خاص عمل بتا رہا ہوں کہ جو عددوں کے ساتھ عدد ملا جاتے ہیں تو آپ کی قسمت کے ستارے بھی آپ کی قسمت کے ساتھ مل جائیں گے، تو اس سے آپ کو ترقی ملے گی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ زیر ہوگا، آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، ہمیشہ فتح ملے گی۔ اور اسی طرح آپ جس مقصد جائز ہونا چاہیے اور مقصد ناجائز ہوگا تو اس کے لیے آپ گناہ گار بھی ہوں گے، اور اللہ کا وبال، اللہ کا قہر بھی آپ پر نازل ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی جائز مقصد ہے، شادی کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کی کمی ہے، اس عمل کی اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ رب اس بندے کی ایسی غیبی مدد فرماتا ہے کہ ساری زندگی اس بندے کو کسی کے سامنے ہاتھ جھکانے کی، سر جھکانے کی، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ رب رزق اتنا عطا فرماتا ہے کہ کسی کے در پر جانے کی، جو بندہ رب کے در پر حاضر ہو جاتا ہے رب پھر سارے دروں سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج ہم نے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تاکہ ہمیں ساری زندگی کسی کی بارگاہ میں اور حاضر ہی نہ ہونا پڑے، لوگوں کے پاس جانا ہی نہ پڑے اور لوگوں سے مانگنا ہی نہ پڑے، بس رب کی بارگاہ سے آج مانگنے کا دن ہے، آج مانگنے کی رات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یوم عرفہ یہ بڑی فضیلت کا حامل دن ہے، اس کی بڑی ہی فضیلت ہے، جتنی بھی بتائی جائے وہ کم ہے۔
اس رات کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے، اس دن کے اندر جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیے، کہاں ایک دن کی عبادت، کہاں 1000 مہینوں جتنی عبادتوں کا ثواب مل جائے، تو پھر اس شخص کی ایسے ہی ہے جیسے لاٹری نکل آئی۔ لیکن آج کل ہم صرف پیسوں کو اپنا سب کو سمجھتے ہیں، عبادت کو نہیں سمجھتے، ثواب کو نہیں سمجھتے۔ میں سمجھتا ہوں جو بندہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے، اللہ کے ساتھ اس کا محبت جو ہے، اس کا عشق جو ہے وہ حقیقت میں بدل جائے، تو رب بھی اس بندے کو نواز دیتا ہے۔ پھر رب بھی اس بندے پر ایسا کرم فرماتا ہے کہ اس بندے کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، کسی کی غلامی نہیں کرنے دیتا۔ بس رب کے بندے بن جاؤ، رب کے دین کے خادم بن جاؤ، انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ تو دوستو، یوم عرفہ کا روزہ بھی ضرور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ 1 سال جو پیچھے گزر چکا، ایک آنے والا سال، تو کیا ہی رب کا کرم ہے، حضور کا فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے حضور کی امت پر کہ یہ امتی جو نیکی کریں رب کی بارگاہ میں اس کا دگنا چگنا اس کو اجر مل جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، یوم عرفہ کا روزہ رکھے، 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش ہوگی، ایک پیچھے جو سال گزر چکا، ایک جو آنے والا ہے۔ تو جو آنے والی خطائیں وہ بھی رب تمہاری معاف فرما رہا ہے۔ تو کیسا وہ رب کریم ہے۔ آج اس رب کی عبادت کریں، خوب کریں، دل جمی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے کوئی منگتا خالی نہیں آتا، رب کسی کو واپس نہیں لوٹاتا، خالی نہیں موڑتا۔ اس لیے ضرور رب کی بارگاہ میں آج حاضر ہو جائیں۔ تو آپ نے دوستو کرنا کچھ اس طرح ہوگا کہ سورۃ اخلاص آپ نے 9 بار پڑھنی ہوگی۔ اس سے پہلے 9 مرتبہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد 9 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوستو 9 بار ہی درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیم۔ تو درود ابراہیم آپ 9 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوستو آپ نے 9 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو 9 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ آپ کو ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد دوستو پھر آپ 9 بار درود پاک پڑھیں گے۔ تو 9 بار ہی اس کے بعد آپ اپنے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یعنی کہ جو مقصد ہے آپ کا، دولت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ 9 بار اس کا نام لیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں، باری تعالیٰ میرا فلاں کام تو نے اپنے ہی فضل سے فرمانا ہے، تیرے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا۔ جو الفاظ آپ کو رب کی شان میں بہتر آپ کہہ سکیں وہ کہیں۔ تو یہ عمل آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب کر لیا تو سر سجدے میں رکھ کر آپ نے 9 بار ہی رب کی بارگاہ میں اپنی حاجت کا سوال کرنا ہے۔ اس کے بعد سر اٹھا کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر، ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھے ہوں، اور آپ نے دعا کرنی ہے۔ بس اس طریقے کو ضرور آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ دنیا معافی میں جو کچھ مانگیں گے رب کائنات آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے پھر ہر روز صبح شام 9 بار سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھنا ہوگا۔ اس عمل کی پھر برکت یہ ملے گی کہ ساری زندگی رب رزق ختم نہیں ہونے دے گا، اور کبھی بھی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔